ہمیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے. دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے. دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے. ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو. میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو. میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال الامام الصادق علیہ السلام: زیارت الحسین تعدل 100 حجۃ مبرورۃ و 100 عمرۃ متقبلۃ. امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 100 بہترین حج اور 100 مقبول عمرے کے برابر ہے. اب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہے وہ ایک انقلابی اور تربیتی عمل ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی تحریک جو ہے اس نے حسینی تحریک کی حفاظت کی ہے. آج ہمارے پاس جو اسلام ہے، جو خدا کی بندگی ہے، جو عدالت ہے، آزادی ہے، نیکی کی ترویج ہے اور برائی کے خلاف تحریک ہے، یہ سب کے سب حسینی تحریک اور عزاداری کا نتیجہ ہے. ہمارے معاشرے میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے کچھ مقاصد کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے تعزیت پیش کرنا، خراج عقیدت پیش کرنا، غم کا اظہار اور پھر جنت کا حصول. یہ 4 مقاصد زیادہ تر بیان کیے جاتے ہیں ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں. امام کی عزاداری کے مقاصد اس طرح سے بیان ہوتے ہیں. لیکن معصومین علیہم السلام کی جو واضح روایات اور ان کے جو احکامات عزاداری کے بارے میں جاری کیے گئے ہیں اور انہوں نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کی نگاہ کچھ اور ہے. سب سے پہلے جو انہوں نے حکم دیا ہے عزاداری کے متعلق اور عزاداری کے مقصد کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو حقیقی صورت میں زندہ رکھا جائے. حقیقی صورت میں کربلا کے واقعے کو اپنے اپنے زمانے میں زندہ رکھو. پھر دوسرے نمبر پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے روئیں اور رلائیں. جس طرح سے ایک روایت ہے نا کہ من بکا علی الحسین، جو حسین پر روئے، اور ابکا یا پھر رلائے اور تباکا یا پھر رونے جیسی شکل و صورت بنائے. تو ان تینوں صورتوں میں وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ میں یہ بیان کرتی چلوں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ صرف رونا اور رلانا اور پھر رونے جیسی شکل و صورت بنانا، یعنی ہم حدیث کے صرف ظاہر کو لیتے ہیں. امام علیہ السلام کی جو روایات ہیں، معصومین علیہ السلام سے جو روایات بیان ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلا مقصد کربلا کا یہ بیان ہوا ہے، اور عزاداری کا سب سے پہلا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ کربلا کو حقیقی صورت میں اپنے اپنے زمانے میں زندہ رکھو. کس طریقے سے کہ مثلا آج کے زمانے میں تحریک حسینی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حسینی کردار ہو،
سب سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور پھر حسینی کردار اپنے آپ کو حسینی کردار میں ڈھائیں، اور اس کے بعد اگر حسین پر گریہ کرو گے یا پھر رلاؤ گے دوسرے لوگوں کو، یا پھر رونے جیسی اگر صرف شکل و صورت بناؤ گے تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حسینی بنو، حسینی تحریک کی حفاظت کرو اور حسینی تحریک کی پرچار کرو، معاشرے میں حسینیت کو پھیلاؤ، اس کے بعد رو یا رلاؤ تو تمہیں فائدہ ہوگا، تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ تو دوسرے نمبر پر ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ مقصد بیان کیا ہے عزاداری کا۔ اور تیسرے نمبر پر جو امام کی عزاداری کا مقصد ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو زیارت حسین اور عزاداری حسین در حقیقت ایک ہی چیز ہے۔ کیونکہ زیارت کو جس طرح کہ میں نے امام علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، ان کی زیارت کرنا 100 بہترین حج کے برابر ہے اور 100 مقبول عمرے کے برابر ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اور یہ روایت جو ہے یہ امام کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اور جس قدر ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے اس قدر کسی اور شخصیت کی زیارت کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اہمیت کے حوالے سے زیارت خود ایک عزاداری حسین کا حصہ ہے۔ زیارت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر زیارت کو عزاداری سے نکالا جائے تو عزاداری ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب جو زیارت کا ثواب ہے حج اور عمرے کے برابر، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں امام نے حج اور عمرے کے برابر مقایسہ کیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کو؟ اس کا سبب یہ ہے کہ حج جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کے جہاد کی یادگار ہے کہ انہوں نے قربانی کی، جہاد کیا خدا کی راہ میں، اور آج تک ہم ان کی اس یادگار کو مناتے ہیں اور ان کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام ہر قسم کی بت پرستی اور نفس پرستی، بادشاہ پرستی، مفاد پرستی کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا محور اور مرکز صرف اور صرف عالمین کے رب کو بنایا۔ جس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 ہے کہ بے شک میں نے ہر طرف سے رخ پھیر کر آسمانوں اور زمین کے خالق کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ کہ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف واحد اور عالمین کے رب کو اپنا معبود بنائے ہوئے اور اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائے ہوئے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکیلے فرزند جناب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے جاتے ہیں، اور شیطان 3 مقامات پر جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جس طرح سے حقیقی حاجی بننے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا اور انہی کی طرح سے اعمال انجام دینا اور ابراہیمی کردار ادا کرنا ہوگا، بالکل اسی طرح سے عزادار بننے کے لیے حسینی بننے کے لیے حسینی بننا ہوگا۔
اور حسینی کردار ادا کرنا ہوگا اور حسینی تحریک کی حفاظت کرنا ہوگی۔ حج کی تربیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایک بہترین مجاہد کی صورت میں لوٹتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے عزاداری کی جو تربیت ہے، عزاداری جو انسان کی تربیت کرتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حسینی مجاہد امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فلعن اللہ امتن اساس ظلم والجور علیکم، خدا لعنت کرے ان امت پر جنہوں نے آپ پر اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں سے ایک عزادار طے کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت کا جو تعلق ہے وہ اس عزادار کو دشمن سے لڑنے کی جرت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن سے لڑنا، دشمن جو اسلام کا دشمن ہو، جو دین کا دشمن ہو، جو حسینی فکر اور حسینی تحریک کا دشمن ہو، اس سے لڑنا اور اس سے تحریک کو بچانا ہمارا اولین فرض ہے۔ یعنی عزادار باقاعدہ حسین شناس بن کے آتا ہے، حسینی بن کے آتا ہے۔ اور اسی طرح سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جو یہ تو مختصر سی میں نے بیان کی کہ ان کے عزاداری کے اثرات انسان پر کس طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خود کو اس کے لیے لازم ہے کہ حسینی شکل و صورت، حسینی کردار میں ڈھال کر واپس آ جائے۔ اور عزاداری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے معصومین علیہ السلام کی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ کربلا کو اپنے زمانے میں اسی شکل و صورت میں زندہ رکھو۔ ہاں عزادارو، یہ آج پہلی محرم کی یہ مجلس تھی کہ جو مختصر طور پر عزاداری کے بارے میں بیان کی، اور اس عزاداری کی بنیاد جس ہستی نے رکھی وہ ہے جناب سیدہ۔ کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ کے جو زمانے کے امام ہیں ان کا دفاع بی بی نے خود کیا، اور اس انداز سے کیا کہ رہتی دنیا تک انسان یاد رکھے کہ اپنی جان کی قربانی دے کر بھی اپنے امام کو بچانا واجب ہے۔ بی بی پر وہ ظلم و ستم ہوئے کہ بی بی نے خود اپنی جان دے دی، لیکن امام وقت کو تلوار کے نیچے سے بچا لائیں۔ ہاں عزادارو، ایک وہ وقت آتا ہے کہ بی بی اپنے خطبے سے اور اپنے زبان کے ذریعے سے ظالم کے چہرے کو آشکار کرتی ہیں اور اپنے وقت کے امام کو بچا لاتی ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت آیا کہ خود اسی بی بی کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کہ جو وقت کے امام ہیں، وہ جب مدینہ چھوڑنے کے لیے اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں، خداحافظ کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے رسول اللہ کی قبر پر جاتے ہیں اور پیغمبر خدا کی قبر سے لپٹ کر روتے ہیں اور خداحافظ کہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنے نانا کی تربت پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو اپنے نانا کی تربت پر نیند آ جاتی ہے اور وہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا،
اے میرے حسین مکے سے نکل پڑو کہ خداوند عالم آپ کو اپنی راہ میں شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر خدا نے کہا ان اللہ قد شاء ان یراہن السبایا، اے میرے بچے تجھے خدا اپنی راہ میں شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب مکہ جانے لگے تو بہت سے لوگوں نے روک لیا، کوئی صحابی آتے ہیں، کوئی رشتہ دار آتے ہیں کہ اے ہمارے آقا و سردار آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عہد خدا تھا اور امام کو جانا تھا۔ بس امام کی تیاری ہوئی، امام علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے، مکے کی طرف چل پڑے، لیکن ہائے افسوس کہ اس وقت کے مسلمانوں نے مکے میں رسول کے بیٹے کو رہنے نہ دیا اور پیغمبر کی جان کے در پہ ہو گئے۔ احرام پہنے ہوئے، اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے ہوئے خدا کی گھر میں آتے ہیں حسین کو تلاش کرنے کے لیے۔ زہرا کا لال وہاں بھی نہ رہ سکا اور مکہ چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ میں خدا کے گھر کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے۔ ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو۔